حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا اکثر تربیت کا انداز یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک عام جملہ جنرل کلمہ بول کر آپ کیا کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ پبلک میں مخصوص آدمی کی مخصوص عمل کو معلوم رکھتے ہوئے بھی اس کو ٹارگٹ کر کے اس کا نام لے کے نہیں بولتے تھے کہ فلاں بن فلاں نے ایسی غلطی کی، اس کو ایسا غلطی نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نصیحت کیسا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ اس گناہگار کی شخصیت کو نہیں ابھارتے تھے، بلکہ اس کے اندر کی انداز گناہ کو ابھار کر اس کی مذمت کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا، لوگ جو اس گناہ کے برائی کے بارے میں نہ آشنا ہیں وہ بھی اس سے آشنا ہو جاتے، اور جو اس برائی میں مبتلا ہے وہ بھی متنبہ ہو جاتے، وہ بھی متنبہ ہو جاتے۔ جن کی اصلاح مقصود ہے وہ بھی، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی، اور جن کو اس گناہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے آگے چل کے وہ اس گناہ کی طرف بڑھ سکتے تھے، انہیں بھی پتہ چلتا، اور وہ کیا ہے پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، کچھ صحابہ کرام میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کریں، ہم آقا علیہ السلام کے معاملات کیا ہیں، آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں، گھر کے باہر تو ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں ہے، صحابہ کی مجلسوں میں ہے، ہمیں معلوم ہے گھر کے اندرونی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہیں، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ مختلف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مکانات پر وہ گئے اور آداب اسلامی کے مطابق ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے انہوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام کے معمولات کو معلوم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تو گھر میں آقا علیہ السلام کا معمول کیا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ تو جب جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جان کر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اگلے پچھلے گناہوں سے محفوظ معصوم رکھا ہے، اور ہم کہاں، رسول اللہ کہاں۔ اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، بس اپنے آپ کو کیا ہے شادی کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر دوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ نہیں میں آج سے کیا ہے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ بھئی میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام خطاب فرمانا ہے، وہ لوگ بھی آ کر بیٹھے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا کر ان کو ڈائریکٹ بھی بول دیتے نا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مطلب وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بولتے بھی تو گرانی ان کو نہیں گزرتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک آنے والی امت کی تربیت کرنا تھا، صرف اپنے صحابہ کی تربیت نہیں کرنا تھا، صحابہ کے ساتھ ساتھ صبح قیامت تک آنے والی امت کی فکر کیا ہے، ان کی نفسانیت کیا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، یہ سب پیغمبر اسلام کے پیش نظر تھی۔ اسی لیے آپ نے ایسے جامع اصول مرتب کیے، ایسا جامع نمونہ دنیا کے سامنے رکھا کہ اب ہمیں صبح قیامت تک کسی اور کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو سامنے ماڈل بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطاب میں مختلف باتیں کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم میں جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، لیکن تم سب جانتے ہو کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، سب سے زیادہ خیر کے معاملات کرنے والا میں ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میں تجارت بھی کرتا ہوں، میں جب روزہ رکھنا ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، جب کھانا کھانا ہے کھانا بھی کھاتا ہوں، اور راتوں میں سوتا بھی ہوں، پھر عبادت کے لیے جاگتا بھی ہوں۔ اپنے آپ کو پیش فرمایا، اور اس اسلوب سے پیش فرمایا کہ جنہوں نے نبوی اصول سے ہٹ کر ایک الگ انداز سے اپنے آپ کو بنانا چاہا تھا، ان کی اصلاح بھی ہو گئی، ان کی تربیت بھی ہو گئی، اور ان کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ اسلام کا اسلوب نصیحت کیا ہے، اسلام کا طریقہ تربیت کیا ہے، اور وہ اپنے ان غلط عزائم سے کیا ہے باز آ گئے، اور پھر آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیے۔ نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا، بغیر نام لیے کہ ایسی اصلاح فرمائی جو تھے
وہ بھی آراستہ ہو گئے، متنبع ہو گئے اپنی غلطیوں سے، جو آگے چل کر اس غلطی کا امکان تھا کہ ان سے یہ غلطی ہو، ان کی بھی کیا ہے سد باب ہو گیا، ان کی بھی تربیت ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اسلوب تھا۔